میرا نام سائم تھا، لیکن لوگ مجھے بجلی کہتے تھے، اور یہ بجلی نام مجھے کسی پیار نے نہیں بلکہ اس معاشرے کی تڑپتی ہوئی ہوس نے دیا تھا جو میری لچکتی ہوئی کمر اور میری پائل کی چھنکار پر اپنے ایمان بیچنے کے لیے تیار بیٹھا رہتا تھا۔ میری زندگی کی شروعات کسی عام بچے جیسی بالکل نہیں تھی، کیونکہ جب میں نے ہوش سنبھالا تو مجھے اپنے جسم کے اندر ایک عجیب سی جنگ محسوس ہوتی تھی جو روز مجھے اندر ہی اندر کاٹتی تھی۔ میرے نیچے عام لڑکوں کی طرح کوئی عضو نہیں تھا، بلکہ بس ایک چھوٹا سا سوراخ تھا جس کی وجہ سے جب میں پیشاب کرنے بیٹھتا تو رو پڑتا، کیونکہ میری ماں مجھے دیکھ کر اپنی چادر میں منہ چھپا کر روتی تھی۔ میرا باپ گلی کے موڑ پر کھڑا ہو کر سگریٹ کے دھوئیں میں اپنی غیرت کو اڑانے کی کوشش کرتا تھا۔ محلے کے بچے مجھے دیکھ کر تالیاں بجاتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو، یہ نہ لڑکا ہے نہ لڑکی ہے، یہ تو ہیجڑا ہے، اور وہ الفاظ میرے کانوں میں گرم پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترتے تھے۔ مجھے یاد ہے وہ سردیوں کی ایک ایسی بھیانک اور سیاہ رات تھی جب سفید گہری دھند نے پورے محلے اور شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، اور سردی کی لہر ہڈیوں تک کو چھیل رہی تھی۔ میری عمر اس وقت بمشکل 9 سال تھی، اور میں گھر کے ایک چھوٹے سے ٹوٹے ہوئے بستر پر اپنی ماں کے ساتھ چادر اوڑھے سو رہا تھا کہ اچانک ہماری لکڑی کے پرانے دروازے پر اتنی زور سے دستک ہوئی جیسے کوئی توڑ کر اندر گھس آئے گا۔ دستک کی اس ہولناک آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میرا پورا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ میرے باپ نے جو لالٹین کے مدھم سائے میں حقہ پی رہا تھا، غصے سے اٹھ کر جیسے ہی دروازے کے چوبارے کو کھولا تو باہر 3 بھاری بھرکم وجود کھڑے تھے، جن کے چہروں پر تھوپا ہوا گہرا تیکھا میک اپ رات کے اندھیرے میں کسی چڑیل کے چہرے جیسا لگ رہا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں لکڑی کے بڑے بڑے بھاری کڑے تھے جن کو وہ آپس میں بجا رہے تھے، اور ان کی تالیاں بجانے کی کڑکدار آواز اس خاموش رات کے سناٹے کو چیر رہی تھی۔ انہوں نے جیسے ہی مجھے بستر پر بیٹھے دیکھا، وہ زور زور سے ہنسنے لگے، اور وہ ہنسی اتنی وحشیانہ تھی کہ میرا خون جم گیا۔ میں نے ڈر کر اپنی ماں کی ریشمی پرانی چادر کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور ان کے دوپٹے کے پیچھے اپنے چھوٹے سے وجود کو چھپانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ان کے گرو نے، جس کی آنکھیں کاجل سے بھری ہوئی تھی، میرے باپ کی طرف دیکھا اور اپنی بھاری مردانی آواز میں کہا کہ چودھری صاحب، وقت آ گیا ہے، یہ کھلونا اب تمہارے کسی کام کا نہیں ہے، اسے ہمارے حوالے کر دو، اس سے پہلے کہ یہ پورے محلے میں تمہاری غیرت کا جنازہ نکالے۔ میرے باپ نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا، اس نے آگے بڑھ کر میرا وہ بازو پکڑا جو بالکل نحیف تھا، اور مجھے اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ میں بستر سے نیچے فرش پر گر پڑا۔ میری ماں نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کے حلق سے ایک ایسی چیخ نکلی جس نے گھر کی در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ دیوانہ وار بستر سے نیچے اتری، اس نے میرے باپ کے پاؤں پکڑ لیے۔ وہ اپنے آنسوؤں سے میرے باپ کے پاؤں دھوتی رہی اور گڑ گڑا کر بھیک مانگنے لگی کہ خدا کے لیے میرے بچے کو مجھ سے مت چھینو، یہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، میں نے اسے 9 ماہ اپنی کوکھ میں پالا ہے، میں اسے کسی کمرے میں بند کر کے رکھوں گی، یہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلے گا، یہ کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھائے گا، لیکن اسے ان لوگوں کے حوالے مت کرو، یہ تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ میری ماں کی ہچکیاں اور اس کی آہوزاری دیکھ کر میرا دل پھٹ رہا تھا۔ میں رینگتا ہوا اپنی ماں کی ٹانگوں سے لپٹ گیا اور رونے لگا کہ اماں، مجھے سچے دل سے معاف کر دو، میں کبھی شکایت نہیں کروں گا، میں کبھی نہیں روؤں گا، مجھے ان خوفناک لوگوں کے ساتھ مت بھیجو۔ لیکن میرے باپ کے چہرے پر رحم کا ایک ادنا سا تاثر بھی نہیں ابھرا، ان کا چہرہ غصے اور نفرت سے بالکل سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی ہی بیوی یعنی میری ماں کو بالوں سے پکڑا اور ایک زوردار جھٹکا دے کر دیوار کے ساتھ پھینک دیا۔ میری ماں کا سر دیوار سے جا ٹکرایا اور اس کی مانگ سے خون کا ایک باریک قطرہ نکل کر اس کے گال پہ بہنے لگا، لیکن میرا باپ وہیں نہیں رکا۔ اس نے میری ماں پر چیختے ہوئے وحشیانہ انداز میں کہا کہ خاموش ہو جا عورت اور اپنی زبان کو لگام دے، تو نے مجھے ایک مرد کی اولاد دینے کے بجائے یہ کیا پیدا کر کے میرے سامنے رکھ دیا ہے؟ یہ نہ لڑکا ہے نہ لڑکی ہے،
یہ تو ایک ہیجڑا ہے، یہ میرے خاندان کے نام پر ایک ایسا بدنام دھبا ہے جسے میں جیتے جی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں جب بھی گلی سے گزرتا ہوں لوگ میری طرف دیکھ کر تھوکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو وہ ہیجڑے کا باپ جا رہا ہے۔ تو نے ایسی منحوس اور ناقص اولاد پیدا کر کے میری مردانگی، میری غیرت کو مٹی میں ملا دیا ہے۔ میں اسے اس گھر میں ایک پل بھی نہیں رکھ سکتا۔ اگر یہ آج یہاں سے نہ گیا تو میں یا تو اسے جان سے مار دوں گا یا خودکشی کر لوں گا۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے اصل ٹھکانے پر چلا جائیے جہاں اس جیسے ناقص لوگ رہتے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر میری ماں کے پاس جیسے بولنے کے لیے الفاظ ختم ہو گئے۔ وہ فرش پر بیٹھی اپنے سر کو پکڑ کر سسکیاں لے رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اس کے خون کے ساتھ مل رہے تھے۔ گورو نے جب دیکھا کہ باپ پوری طرح تیار ہے تو اس نے آگے بڑھ کر اپنی مضبوط اور کھردری گرفت سے میری کلائی کو دبوچ لیا۔ وہ گرفت اتنی سخت تھی کہ مجھے لگا میری ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ میں نے اپنی ماں کی طرف ہاتھ پھیلایا اور چیخا کہ اماں مجھے بچا لو، لیکن میرے باپ نے میری ماں کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا راستہ روک لیا اور اس کا منہ اپنے دوسرے ہاتھ سے دبا دیا تاکہ اس کی چیخیں محلے والے نہ سن سکیں۔ میں ننگے پاؤں اس یخ بستہ سرد دھند میں ان تینوں کے بیچ گھسٹتا ہوا جا رہا تھا۔ میرے پاؤں کے نیچے گلی کے نوکیلے پتھر چبھ رہے تھے جن سے خون نکل رہا تھا، لیکن میرا درد اس اندرونی صدمے کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں بار بار مڑ کر اپنے اس چھوٹے سے گھر کی دروازے کو دیکھ رہا تھا جہاں لالٹین کی مدھم روشنی اب دھند میں غائب ہو رہی تھی، اور مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اس رات نہ صرف میرا گھر مجھ سے چھوٹا تھا بلکہ میری معصومیت، میرا بچپن اور میری روح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس اندھیری دھند میں دفن ہو گئی تھی جس کا اب کوئی خریدار نہیں تھا۔ میرا وہ باپ جس کی گود میں بیٹھنے کا میں خواب دیکھتا تھا، آج اسی نے مجھے چند پیسوں کی جھوٹی غیرت کے بدلے بازار کے ان سوداگروں کے حوالے کر دیا تھا جو میری زندگی کو ایک تماشا بنانے کے لیے بے قرار بیٹھے تھے۔ گرو جی کا ڈیرا ایک ایسی پراسرار اور اندھیری جگہ تھی جہاں قدم رکھتے ہی مجھے محسوس ہوا کہ میری روح پر ایک مستقل تالا لگا دیا گیا ہے۔ وہاں میرے جیسے کئی اور لڑکے اور جوان موجود تھے جن کی آنکھیں مردہ ہو چکی تھیں اور وہ دن بھر گھنگرو باندھنے کی پریکٹس کرتے تھے۔ گرو جی نے پہلے ہی دن میری تھوڑی کو پکڑ کر اوپر اٹھایا اور میری آنکھوں میں جھانک کر بولے کہ سائم، اب تمہاری دنیا یہی ہے اور اب تمہیں اسی بازار میں بکنا ہے جہاں لوگ تمہارے جسم کی قیمت لگائیں گے، لیکن یاد رکھنا کہ تمہیں کسی سے دل نہیں لگانا، کیونکہ ہم جیسے لوگوں کا کوئی دل نہیں ہوتا، ہماری صرف ایک قیمت ہوتی ہے اور وہ قیمت ہمیں ہر رات وصول کرنی ہوتی ہے۔ انہوں نے مجھے ناچنے کی ایک ایسی کڑی تربیت دی کہ میرے پاؤں سے خون نکل آتا، لیکن وہ مجھے کوڑے مارتے تھے اور کہتے تھے کہ جب تک تمہاری کمر میں لچک اور پائل میں بجلی نہیں آئے گی تب تک کوئی مرد تمہاری طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور اگر کوئی دیکھے گا نہیں تو یہ ڈیرا کیسے چلے گا۔ میں روتا تھا، چلاتا تھا، لیکن وہاں میری چیخیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا اور میں 15 سال کا ہو گیا تو میرے چہرے پر ایک ایسا نسوانی حسن ابھرنے لگا جس نے ڈیرے کے باقی تمام لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ میری آنکھیں بڑی بڑی اور کالی تھی اور میری جلد اتنی نرم تھی کہ گرو جی مجھے ریشمی لباس پہناتے تھے اور کہتے تھے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بجلی اپنی چمک دکھائے۔ مجھے یاد ہے میرا پہلا فنکشن ایک بہت بڑے چودھری کے بیٹے کی شادی کا تھا جہاں مجھے پہلی بار محفل کے بیچ میں اتارا گیا تھا۔ جب میں نے اپنے پاؤں میں 3 کلو کے گھنگرو باندھے اور محفل کے بیچ میں آ کر کھڑا ہوا تو سینکڑوں مردوں کی ہوس بھری نظریں میرے جسم پر گڑ گئیں۔ انہوں نے مجھے ایسے دیکھا جیسے وہ مجھے کچا چبا جانا چاہتے ہوں۔ جیسے ہی ڈھول پر تھاپ پڑی میری کمر خود بخود لچکنے لگی اور میں نے تالیوں اور سیٹیوں کے شور میں اپنے آپ کو گم کر دیا۔ وہ رات میری زندگی کا وہ سنسنی خیز موڑ تھا جہاں سے مجھے سمجھ آئی کہ مرد کتنا کمزور اور کتنا بھیانک مخلوق ہے۔ امیر زادے اور چودھری مجھ پر ہزاروں روپے کے نوٹ لٹا رہے تھے۔ وہ نوٹ میرے سر پر سے گھوم کر زمین پر گرتے تھے اور ڈیرے کے چیلے انہیں سمیٹ رہے تھے۔ لوگ میری ایک ایک ادا پر تڑپ رہے تھے اور شراب کے نشے میں دھت ہو کر میرے قریب آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کوئی میرا ہاتھ پکڑنا چاہتا تھا تو کوئی میری کمر کو چھونا چاہتا تھا، لیکن گرو جی کے غنڈے انہیں پیچھے دھکیل دیتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بجلی کی قیمت ابھی اور بڑھانی ہے۔ اس رات کے بعد میری زندگی کا ایک ایسا خوفناک سلسلہ شروع ہوا جس نے مجھے دن کو سکون اور رات کو نیند سے محروم کر دیا۔
ہر روز ایک نئی شادی، ہر رات ایک نئی محفل، اور ہر رات مردوں کا وہ ہجوم جو میرے ساتھ رات گزارنے کے لیے بے قرار رہتا تھا۔ لوگ گرو جی کے پاس آتے اور لاکھوں روپے کی تھیلیاں ان کے سامنے رکھ کر کہتے کہ ہمیں یہ بجلی صرف ایک رات کے لیے چاہیے، ہمیں اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے، ہمیں اس کے جسم کی خوشبو چاہیے۔ لیکن گرو جی ہر بار قیمت بڑھا دیتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جتنا وہ مجھے چھپا کر رکھیں گے تماشائی اتنے ہی زیادہ بے قرار ہوں گے۔ میں روز رات کو اپنے کمرے میں جاتا تو اپنے اس میک اپ کو دیکھ کر مجھے گھن آتی تھی۔ میں اپنے چہرے کو صابن سے رگڑ رگڑ کر دھوتا تھا، یہاں تک کہ میری جلد سرخ ہو جاتی تھی اور ان میں سے خون نکلنے لگتا تھا۔ میں اس نیچے والے سوراخ کو دیکھ کر سوچتا کہ یا اللہ، تو نے مجھے یہ جسم کیوں دیا جس کی وجہ سے لوگ مجھے عورت سمجھتے ہیں لیکن میں عورت بھی نہیں ہوں، اور مرد مجھے مرد سمجھ کر بھی میرے جسم کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یہ کیسی سنسنی خیز اور دردناک سزا ہے جو میں روز بھگت رہا ہوں۔ ایک رات ایک بہت بدنام بدماش نے ڈیرے پر حملہ کر دیا، کیونکہ گرو جی نے اسے میرے ساتھ رات گزارنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ بندوقیں لے کر اندر گھس آیا اور اس نے گرو جی کی کنپٹی پر پستول رکھ کر کہا، اگر آج بجلی میرے ساتھ نہ گئی تو میں اس ڈیرے کو شمشان گھاٹ بنا دوں گا۔ میں اپنے کمرے میں چھپا ہوا کانپ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے، یا پھر آج میری عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ لیکن عین اسی وقت پولیس کی گاڑیاں آ گئیں اور وہ بدماش وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس واقعے نے میرے اندر کے خوف کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں کسی بھی وقت کسی وحشی درندے کا شکار بن سکتا ہوں، اور میری حفاظت کرنے والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہاں سب میرے جسم کے خریدار تھے، میری روح کا خریدار کوئی نہیں تھا۔ میری تڑپ اور میرا اکیلا پن اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ میں اکثر مزاروں پر جا کر بیٹھ جاتا اور وہاں گھنٹوں روتا رہتا کہ کاش کوئی ایسا انسان مجھے مل جائے جو مجھے بجلی نہ کہے، جو مجھے سائم کہے، جو مجھے ایک انسان سمجھے اور مجھے اس گندگی سے نکال لے۔ لیکن بازار حسن کی دلدل اتنی گہری ہوتی ہے کہ اس میں سے نکلنے کا کوئی راستہ بظاہر نظر نہیں آتا تھا۔ روز وہی گھنگرو، روز وہی پائل کی جھنکار، روز وہی شرابی مردوں کے نعرے، اور روز وہی اندر کی موت جو مجھے آہستہ آہستہ ایک لاش میں تبدیل کر رہی تھی۔ میری زندگی کے اس بھیانک طوفان میں روز ایک نیا تماشا ہوتا تھا، اور جب کبھی شادیوں کا سیزن آتا تو ہماری مانگ اتنی بڑھ جاتی کہ ہمیں 24 گھنٹے جاگنا پڑتا تھا۔ مجھے یاد ہے ایک بار ایک ایسے ہی جاگیردار کے ہاں فنکشن تھا جہاں انہوں نے ہمیں ایک بند کمرے میں بٹھا دیا، اور وہاں جو مرد شراب پی رہے تھے وہ ہماری تذلیل کر رہے تھے۔ وہ ہمارے کپڑوں پر پیسے پھینکتے اور ہمیں مجبور کرتے کہ ہم زمین پر رینگ کر وہ پیسے اٹھائیں۔ اس وقت میری آنکھوں میں جو آنسو تھے وہ میرے گالوں پر لگی سرخی کو بہا کر لے گئے تھے، لیکن گرو جی دور کھڑے مسکرا رہے تھے کیونکہ ان کی جیبیں بھر رہی تھی۔ ان کے لیے میں ایک انسان نہیں بلکہ نوٹ چھاپنے والی مشین تھا۔ ہر صبح جب سورج نکلتا تو مجھے لگتا کہ یہ روشنی میرے لیے نہیں ہے، کیونکہ میری زندگی تو رات کے اس گپ اندھیرے سے جڑی ہوئی تھی جہاں لائٹوں کی چمک میں مجھے اپنی تذلیل کا تماشا بنانا پڑتا تھا۔ ڈیرے کے دوسرے خواجہ سرا بھی اپنی اپنی قسمت کو روتے تھے، لیکن کچھ اس زندگی کے اتنی عادی ہو چکے تھے کہ انہیں اب اس میں کوئی عیب نظر نہیں آتا تھا۔ وہ مردوں کو پھنسانے اور ان سے پیسے بٹورنے کے طریقے سیکھتے تھے، اور مجھے بھی یہی پٹی پڑھاتے تھے کہ سائم، تم پاگل ہو جو روتے ہو، اس حسن کا فائدہ اٹھاؤ اور جتنا پیسہ سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو، کیونکہ جب یہ جوانی ڈھل جائے گی تو تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا اور تم کسی گلی کے کونے پر بھیک مانگتے ہوئے مرو گے۔ ان کی باتیں سن کر میرا دل مزید خوفزدہ ہو جاتا تھا کہ کیا میرا انجام بھی یہی ہونا ہے؟ کیا میں کبھی ایک عزت دار زندگی نہیں جی پاؤں گا؟ کیا میری تقدیر میں صرف یہی لکھا ہے کہ میں لوگوں کی ہوس کا نشانہ بنتا رہوں اور ایک دن کچرے کے ڈھیر پر میری لاش ملے؟ یہ سوچ کر میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے تھے اور میں راتوں کو اٹھ کر اپنے اس عجیب و غریب جسم کو دیکھتا تھا جس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ نیچے کا وہ سوراخ میری پہچان بھی تھا اور میرا سب سے بڑا دکھ بھی، کیونکہ اس کی وجہ سے میں نہ مردوں میں شامل تھا نہ عورتوں میں، اور اسی تذبذب نے میری پوری زندگی کو ایک سنسنی خیز عذاب بنا کر رکھ دیا تھا۔ لیکن پھر قدرت نے ایک ایسا موڑ لیا جس نے میری سوچ کی سمت ہی بدل دی۔ ہمارے ڈیرے پر ایک بار جمعے کے دن گرو جی نے فیصلہ کیا کہ اب یہاں لڑکوں کو قرآن پڑھانے کے لیے کسی کو رکھا جائے،
کیونکہ محلے والے باتیں بنا رہے تھے کہ اس ڈیرے سے صرف گانے بجانے کی آوازیں آتی ہیں اور کوئی دین کا نام نہیں لیتا۔ اسی لیے انہوں نے قریبی مسجد کے امام مولوی احسان صاحب سے بات کی، جو کہ ایک انتہائی پروقار اور پرسکون انسان تھے۔ جب وہ پہلی بار ہمارے ڈیرے کی دہلیز پر داخل ہوئے تو ان کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا۔ ان کی سفید داڑھی اور ان کے لباس کی پاکیزگی دیکھ کر ڈیرے کے کئی چیلے ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ دیکھو، اب ہیجڑوں کے اڈے پر مولوی صاحب آ گئے ہیں۔ لیکن مولوی احسان کے چہرے پر کوئی غصہ یا حقارت نہیں تھی۔ انہوں نے زمین پر چٹائی بچھائی اور ہمیں اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے جب پہلی بار ان کی آنکھوں میں دیکھا تو مجھے وہاں وہ وحشت اور ہوس نظر نہیں آئی جو میں روز مردوں کی آنکھوں میں دیکھتا تھا۔ ان کی آنکھیں سمندر کی طرح گہری اور پرسکون تھیں۔ انہوں نے جب قرآن پاک کھولا اور اس کی تلاوت شروع کی تو ان کی آواز کی مٹھاس اور جلال نے پورے ڈیرے پر ایک عجیب سا سحر طاری کر دیا۔ میری روح جو برسوں سے پیاسی تھی ان کے الفاظ سن کر جیسے جاگ اٹھی۔ میں سب سے آگے بیٹھ گیا اور ان کی ایک ایک بات کو اپنے دل میں اتارنے لگا۔ وہ ہمیں صرف پڑھاتے نہیں تھے بلکہ وہ ہمیں انسان ہونے کا احساس دلاتے تھے۔ وہ جب بھی مجھے مخاطب کرتے تو بجلی نہیں بلکہ سائم بیٹا کہہ کر پکارتے تھے، اور یہ بیٹا لفظ میرے کانوں میں جب پڑتا تو مجھے لگتا جیسے میری ماں نے مجھے گلے سے لگا لیا ہو۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی مرد نے مجھے ایک کھلونا سمجھنے کے بجائے ایک انسان سمجھا تھا، اور یہی وہ احترام تھا جو آہستہ آہستہ میرے دل میں ایک گہری اور پاکیزہ محبت کی شکل اختیار کرتا چلا گیا۔ میں روز شام کا انتظار کرنے لگا۔ جب مولوی صاحب نے آنا ہوتا تھا میں ان کے آنے سے پہلے اپنے چہرے کا تمام بھاری میک اپ دھو ڈالتا تھا اور ایک سادہ سا لباس پہن کر ان کا راستہ دیکھتا تھا۔ ڈیرے کے دوسرے لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے کہ بجلی کو دیکھو، اب یہ حاجن بننے چلی ہے، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی کیونکہ مجھے اس شخص کی صورت میں ایک تپتے ہوئے صحرا میں ٹھنڈی چھاؤں مل گئی تھی۔ مولوی صاحب جب مجھے دین کی باتیں سکھاتے اور بتاتے کہ اللہ کتنا رحیم ہے اور وہ ہر انسان سے کتنی محبت کرتا ہے چاہے اس کا جسم جیسا بھی ہو، تو میرے اندر جینے کی ایک نئی تڑپ پیدا ہوتی تھی۔ لیکن اس محبت کے ساتھ ساتھ میرے اندر ایک سنسنی خیز خوف بھی بڑھ رہا تھا کہ اگر مولوی صاحب کو پتہ چل گیا کہ میں ان سے کتنی گہری عقیدت اور محبت رکھتا ہوں تو وہ کیا سوچیں گے؟ کیا وہ مجھے بھی باقی مردوں کی طرح گنہگار سمجھیں گے یا پھر وہ ہمیشہ کے لیے یہاں آنا چھوڑ دیں گے؟ یہ کشمکش مجھے روز اندر ہی اندر کھاتی تھی۔ اور پھر وہ ایک رات آئی جس نے ہماری زندگیوں کا سب سے بڑا فیصلہ کر دیا۔ اس شام تیز بارش ہو رہی تھی اور ڈیرے کے تمام باقی لوگ ایک بہت بڑی شادی میں شرکت کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ گرو جی نے مجھے بھی چلنے کو کہا تھا لیکن میں نے بیماری کا بہانہ بنا کر جانے سے انکار کر دیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ مولوی صاحب نے آنا ہے اور میں ان سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ بارش کی وجہ سے پورا شہر جیسے رک گیا تھا اور ڈیرے پہ بالکل خاموشی تھی۔ مولوی صاحب اپنی چھتری سنبھالتے ہوئے اندر داخل ہوئے تو ان کا دامن بارش سے بھیگا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر ان سے چھتری لی اور انہیں بیٹھنے کے لیے جگہ دی۔ اس رات جب میں ان کے سامنے سبق پڑھنے بیٹھا تو میری زبان لڑکھڑا رہی تھی اور میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ مولوی صاحب کو اس کی آواز سنائی دے جائے گی۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور نرمی سے پوچھا کہ سائم بیٹا، آج تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ کیا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ ان کا یہ پوچھنا تھا کہ میرے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا، میری آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب رواں ہو گیا اور میں نے بغیر کچھ سوچے آگے بڑھ کر ان کا وہ ہاتھ پکڑ لیا جس میں انہوں نے تسبیح تھامی ہوئی تھی۔ مولوی صاحب بالکل چونک گئے اور انہوں نے حیرت اور صدمے سے میری طرف دیکھا، لیکن میں نے ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھا اور روتے ہوئے کہا کہ مولوی صاحب مجھے اس جہنم سے نکالے، میں اس ناچ گانے اور گناہ کی زندگی سے تھک چکا ہوں۔ لوگ میرے جسم پر پیسے پھینکتے ہیں اور مجھے رات گزارنے کی دعوت دیتے ہیں، لیکن آپ نے مجھے روح کا راستہ دکھایا ہے۔ مجھے آپ سے ایک ایسی محبت ہو گئی ہے جو میں کسی کو بتا نہیں سکتا۔ اگر آپ نے میرا ہاتھ نہ تھاما تو میں خودکشی کر لوں گا، لیکن میں اب اس ڈیرے پر نہیں رہ سکتا۔ مولوی صاحب نے انتہائی نرمی اور وقار کے ساتھ اپنا ہاتھ میرے ہاتھوں سے چھڑایا، لیکن ان کے چہرے پر وہ غضب نہیں تھا جو مجھے متوقع تھا۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور میری طرف دیکھ کر بولے کہ سائم، محبت کوئی گناہ نہیں ہے لیکن پاکیزگی ہی اس کا اصل حسن ہے۔ تم جس دلدل میں ہو اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تمہیں تمہارے حالات نے یہاں پہنچایا ہے،
لیکن اگر تم واقعی اس زندگی کو چھوڑنا چاہتے ہو تو اللہ کے گھر کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور پھر ایک ایسی بات کہی جس نے میری زندگی کو ایک بالکل نئے اور سنسنی خیز سائنسی سفر پر ڈال دیا۔ انہوں نے کہا کہ سائم، میں نے تمہاری جسمانی ساخت اور تمہاری عادات کو غور سے دیکھا ہے۔ تم ایک روایتی خواجہ سرا نہیں لگتے، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ قدرت نے تمہارے اندر کچھ اور چھپا رکھا ہے۔ تم کسی بڑے ہسپتال میں جا کر اپنا مکمل معائنہ کیوں نہیں کرواتے؟ کیونکہ سائنس اب بہت ترقی کر چکی ہے اور ممکن ہے کہ تمہارا یہ مسئلہ صرف ایک ظاہری نقص ہو جو علاج سے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ان کی یہ بات میرے دماغ میں ایک دھماکے کی طرح گونجی، کیونکہ میں نے کبھی اس زاویے سے سوچا ہی نہیں تھا۔ ہمارے ڈیرے پر تو بس یہی سکھایا جاتا تھا کہ ہم ہجڑے ہیں اور ہمیں اسی طرح مرنا ہے، لیکن مولوی صاحب نے میرے اندر ایک نئی سائنسی امید کی شمع جلا دی تھی، جس کی روشنی نے میرے پورے وجود کو اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس رات میں ہسپتال اور ڈاکٹروں کے بارے میں سوچتے سوچتے کب سو گیا مجھے پتہ ہی نہ چلا، اور جب اگلی صبح میرے کمرے کی کھڑکی سے سورج کی پہلی کرن اندر آئی تو میں ایک بالکل مختلف انسان بن چکا تھا۔ میرے اندر ڈر کی جگہ ایک سنسنی خیز حوصلے نے لے لی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں گرو جی سے صاف صاف بات کروں گا، انہیں بتاؤں گا کہ میں ہسپتال جا کر اپنا طبی معائنہ کروانا چاہتا ہوں۔ لیکن میں اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ میں جس زلزل سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا اس کے سوداگر اتنی آسانی سے اپنا سب سے قیمتی کھلونا ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ میں صبح اٹھا، اپنا منہ دھویا اور سیدھا گرو جی کے بڑے کمرے کی طرف چل پڑا، جہاں وہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے پان چبا رہے تھے اور رات کی کمائی کے نوٹ گن رہے تھے۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے کی دہلیز پر قدم رکھا تو گرو جی نے اپنے کاجل بھری آنکھوں سے مجھے دیکھا اور مسکرا کر بولے کہ آؤ بجلی آؤ، رات کو تمہاری طبیعت خراب تھی، اب بتاؤ کیسی ہو؟ کیونکہ آج رات شہر کے ایک بہت بڑے تاجر کی حویلی میں ہمارا فنکشن ہے اور انہوں نے خاص طور پر تمہاری فرمائش کی ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنی مٹھیاں بند کی اور اپنی لرزتی ہوئی آواز کو جمع کرتے ہوئے کہا کہ گرو جی، میں آج رات کسی فنکشن میں نہیں جاؤں گا اور نہ ہی میں اب کبھی ناچوں گا۔ گرو جی نے پان چباتے چباتے اچانک نوٹ گننا بند کر دیے اور ان کے چہرے کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی۔ انہوں نے مجھے ایسے دیکھا جیسے انہیں اپنے کانوں پر یقین نہ آیا ہو۔ انہوں نے اپنی بھاری آواز میں پوچھا کہ کیا کہا تو نے؟ دوبارہ کہنا ذرا۔ میں نے اپنے اندر کی ساری ہمت کو زبان پر لاتے ہوئے کہا کہ گرو جی، مولوی صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ میرا یہ جسمانی نقص ایک بیماری ہو سکتا ہے جو ہسپتال جا کر ڈاکٹروں کے علاج سے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ میں کوئی روایتی خواجہ سرا نہیں ہوں، بلکہ میرے اندر قدرت نے کچھ اور چھپا رکھا ہے۔ میں شہر کے بڑے ہسپتال جانا چاہتا ہوں، میں اپنا معائنہ کروانا چاہتا ہوں، میں اس گناہ کی زندگی سے نجات پا کر ایک عام انسان کی طرح جینا چاہتا ہوں۔ خدا کے لیے مجھے ہسپتال جانے کی اجازت دے دیں۔ یہ سننا تھا کہ گرو جی کے چہرے پر وحشت اور غصے کا ایک ایسا طوفان ابھرا جس نے مجھے خوف سے کانپنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی نوٹوں کی گڈی کو میز پر پٹکا اور ایک زوردار کہکا لگایا جو پورے ڈیرے میں گونج اٹھا۔ وہ تخت سے اٹھے اور چیتے کی طرح میری طرف لپکے۔ انہوں نے ایک ہی جھٹکے میں میرے بالوں کو اپنی کھردری انگلیوں میں دبوچ لیا اور مجھے نیچے فرش پر پٹخ دیا۔ میرا سر زمین سے جا ٹکرایا اور مجھے اپنے تلموں سے لے کر دماغ تک درد کی ایک شدید لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ گرو جی نے میرے اوپر جھک کر چیختے ہوئے کہا کہ اچھا، تو اب یہ مولوی تجھے انسان بنائے گا، اب یہ ملا تجھے ہسپتال بھیجے گا۔ تو بھول گیا ہے کہ 9 سال کی عمر میں جب تیرے باپ نے تجھے کچرے کی طرح سڑک پر پھینک دیا تھا تو اس گرو نے تجھے پالا تھا، میں نے تجھے ریشم پہنایا، میں نے تجھے بجلی بنایا، اور اب تو میرے ہی کاروبار کو لات مار کر ڈاکٹر کے پاس جائے گا۔ تو نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اپنی لاکھوں روپے کی کمائی کو ایک ہسپتال کے چکر میں برباد ہونے دوں گا؟ انہوں نے اپنے چیلوں کو آواز دی جو باہر کھڑے تھے۔ 2 بھاری بھرکم خواجہ سرا جن کے ہاتھوں میں لکڑی کے ڈنڈے تھے اندر داخل ہوئے۔ گرو جی نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے وحشیانہ انداز میں حکم دیا کہ اس بجلی کا بھوت اتارو، اس کے دماغ میں عزت دار بننے کا جو کیڑا جاگا ہے اسے مار مار کر نکال دو۔ اس کے بعد جو حشر انہوں نے میرے ساتھ کیا وہ میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ ان دونوں چیلوں نے مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کیا۔ میں چیختا رہا، چلاتا رہا، ان کے پاؤں پکڑتا رہا کہ خدا کے لیے مجھے مت مارو، میں تمہارا غلام بن کر رہوں گا۔ لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔
انہوں نے لکڑی کے ڈنڈوں اور اپنے بھاری پیروں سے میرے جسم پر بربریت کی انتہا کر دی۔ میرے ریشمی کپڑے پھٹ گئے، میری جلد پر نیلے اور سیاہ زخم ابھر آئے۔ میرے منہ اور ناک سے خون بہنے لگا، لیکن ان کا دل نہیں پگھلا جب میں ادموا ہو گیا۔ میرے جسم پر نیلے اور سیاہ زخم ابھر آئے، میرے منہ سے ناک سے خون بہنے لگا، لیکن ان کا دل نہیں پگھلا جب میں ادموا ہو گیا اور مجھ میں چیخنے کی سکت بھی نہ رہی۔ تو گرو جی نے مجھے بالوں سے گھسیٹ کر ڈیرے کے سب سے پیچھے بنے ہوئے ایک اندھیرے اور بدبودار کال کوٹری نما کمرے میں پھینک دیا، جہاں پرانے ٹوٹے ہوئے ڈھول اور لکڑیاں رکھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے باہر سے لوہے کا بھاری تالا لگا دیا اور کھڑکی کے لوہے کے سریوں کے پیچھے سے چیختے ہوئے بولے کہ اب تو اسی اندھیرے میں سڑے گا، نہ تجھے کوئی ہسپتال لے کر جائے گا اور نہ ہی وہ مولوی اب اس ڈیرے کی دہلیز پار کر پائے گا۔ میں نے اس مولوی کا آنا ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ میں نے مسجد میں بندہ بھیج کر اسے کہلوا دیا ہے کہ اگر اس نے دوبارہ اس ڈیرے کا رخ کیا تو اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ تیرا خدا اور تیرا مولوی تجھے یہاں سے کیسے نکالتے ہیں۔ تالے کے بند ہونے کی وہ بھاری آواز میرے دل پر ایک خنجر کی طرح لگی، اور میں اس تپتی ہوئی اندھیری کوٹری کے فرش پر اپنے خون اور آنسوؤں کے بیچ تڑپنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ میرے پورے جسم میں شدید درد تھا، ہڈیاں جیسے ٹوٹ چکی تھی، لیکن اس جسمانی درد سے 1000 گنا زیادہ تکلیف میرے دل کو ہو رہی تھی، کیونکہ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ مولوی صاحب کا آنا بند کر دیا گیا ہے، میرا وہ واحد سہارا، میری وہ واحد امید جس کے دم سے میں جینے کے خواب دیکھ رہا تھا، اب مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھین لی گئی تھی۔ میں اس اندھیرے کمرے کے فرش پر رینگتا ہوا اس لوہے کی کھڑکی تک پہنچا جس کے باہر صرف دھول اور مٹی اڑ رہی تھی۔ میں نے لوہے کے گرم سریوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اور رو رو کر مولوی صاحب کا نام پکارنے لگا۔ میری آواز ہچکیوں میں بدل چکی تھی اور میرے حلق سے صرف سسکیاں نکل رہی تھیں۔ مولوی صاحب، آپ کہاں ہیں؟ مجھے اس قید سے نکالیں، مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے۔ آپ نے جو امید میرے اندر جگائی تھی وہ اب اس اندھیرے میں دم توڑ رہی ہے۔ دن گزرتے گئے اور میری تڑپ اور بے قراری جنون کی حدوں کو چھونے لگی۔ مجھے 24 گھنٹوں میں صرف ایک بار سوکھی روٹی اور پانی کا ایک پیالہ دیا جاتا تھا۔ گرو جی روز شام کو آتے اور کھڑکی سے جھانک کر کہتے کہ بجلی، اب بھی وقت ہے، اپنی ضد چھوڑ دو، میک اپ کرو، گھنگرو باندھو اور محفلوں کی رونق بنو، ورنہ تم اس کوٹری میں بھوکے پیاسے مر جاؤ گے۔ لیکن میں اپنے زخموں سے چور جسم کے باوجود اپنے فیصلے پر قائم رہا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ یا تو میں اس قید خانے میں اپنی جان دے دوں گا یا پھر ایک عزت دار انسان بن کر یہاں سے نکلوں گا۔ میں راتوں کو اٹھ کر اس بند کمرے میں خدا کے سامنے سجدے کرتا اور رو رو کر دعا مانگتا کہ یا اللہ، اگر تو نے میرے اندر کوئی معجزہ چھپا رکھا ہے تو مجھے اس قید سے نکلنے کا راستہ بھی دکھا۔ میں مولوی صاحب کے بغیر نہیں جی سکتا، مجھے ان کی پاکیزہ محبت کی قسم، مجھے اس ذلت سے نجات دلا دے۔ میری یہ تڑپ اور بے قراری کئی ہفتوں تک جاری رہی، یہاں تک کہ میرا جسم بالکل نحیف ہو گیا اور میری آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے، لیکن میرے دل کے اندر مولوی صاحب کے لیے محبت اور ہسپتال پہنچنے کا سنسنی خیز خواب اب بھی زندہ تھا، جو مجھے ہر روز مرنے سے بچا لیتا تھا۔ قدرت میری آزمائش کر رہی تھی، لیکن وہ راستہ ابھی کھلا تھا جو مجھے اس اندھیرے سے نکال کر سائنسی معجزے کی طرف لے جانے والا تھا۔ بند کوٹری کی اس بھیانک خاموشی میں جب بھی رات کا پچھلا پہر ہوتا تو مجھے اپنے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز سنائی دیتی جیسے کوئی بم چل رہا ہو۔ میں اپنی انگلیوں سے دیواروں پر لکیریں کھینچتا اور دن گنتا کہ مجھے یہاں قید ہوئے کتنا وقت گزر چکا ہے۔ میرے ذہن میں بار بار مولوی احسان صاحب کا وہ چہرہ گھومتا، ان کی وہ نورانی داڑھی، ان کی تسبیح اور ان کا وہ جملہ کہ سائم، تم ایک روایتی خواجہ سرا نہیں ہو، تمہارے اندر قدرت نے ایک عورت چھپا رکھی ہے۔ یہ بات میرے اندر ایک جھرجھری پیدا کر دیتی تھی۔ میں اپنے اس جسم کو جو اب زخموں کی وجہ سے جگہ جگہ سے کالا پڑ چکا تھا دیکھ کر سوچتا کہ کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ کیا میڈیکل سائنس مجھے اس عذاب سے نکال سکتی ہے؟ لیکن پھر مجھے گرو جی کی وہ خوفناک ہنسی اور ان کے خنڈوں کے ڈنڈے یاد آ جاتے تو میری روح کانپ اٹھتی۔ ایک رات جب باہر شدید طوفان چل رہا تھا اور بارش کی بوندیں لوہے کی کھڑکی سے ٹکرا کر میرے چہرے پر گر رہی تھی، مجھے لگا کہ اب میری ہمت جواب دے رہی ہے۔ میری تڑپ اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ میں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا
کیونکہ میں نے گروجی کے دیے ہوئے اس باسی کھانے کو ہاتھ لگانے سے انکار کر دیا تھا۔ میرا سر چکرا رہا تھا اور مجھے اپنی موت بالکل قریب نظر آ رہی تھی۔ میں نے کھڑکی کی سریوں کو مضبوطی سے تھاما اور اپنی آخری بقیہ طاقت کو جمع کر کے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور کہا کہ یا اللہ، اگر تو نے مجھے اس بازار حسن کی گندگی میں مارنا تھا تو مجھے وہ سائنسی امید کیوں دکھائی؟ کیوں مجھے مولوی احسان جیسے پاکیزہ انسان سے ملایا؟ کیوں میرے دل میں عزت کی زندگی جینے کی تڑپ پیدا کی؟ مجھے اس قید سے نکال یا پھر میرا دم یہی نکال دے۔ میں اب بجلی بن کر کسی مرد کے سامنے نہیں ناچ سکتا۔ میں اس تذلیل کو دوبارہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ابھی میری یہ دعا ختم ہی ہوئی تھی کہ اچانک مجھے ڈیرے کے بیرونی صحن میں کسی کے چیخنے اور بھاگنے کی آوازیں سنائی دی۔ طوفان کی گرج چمک میں وہ آوازیں پہلے مدھم تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ میرے کمرے کے قریب آتی گئیں۔ مجھے لگا کہ شاید گروجی کے کسی دشمن نے ڈیرے پر حملہ کر دیا ہے یا پھر کوئی اور سنسنی خیز آفت آ گئی ہے۔ میں نے اپنے کان کو لکڑی کے بھاری دروازے سے لگا دیا۔ باہر کسی کے بھاری بوٹوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور پھر اچانک میرے کمرے کے لوہے کے تالے پر ایک بہت بڑا بھاری لوہے کا راڈ مارا گیا۔ تالے کے ٹوٹنے کی وہ تیز کڑکدار آواز اس طوفانی رات میں ایک دھماکے کی طرح گونجی۔ دروازہ ایک زوردار جھٹکی کے ساتھ کھلا اور باہر کی تیز روشنی جب میری آنکھوں پر پڑی تو میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، لیکن جب میں نے دھندلی نظروں سے سامنے دیکھا تو میری سانسیں حلق میں اٹک گئیں۔ دروازے پہ کوئی بدماش یا خنڈا نہیں تھا، بلکہ وہاں پولیس کے 2 افسران کھڑے تھے اور ان کے پیچھے چھتری سنبھالے ہوئے مولوی احسان صاحب کھڑے تھے، جن کا دامن بارش سے تر تھا اور ان کی آنکھوں میں میرے لیے گہری فکر اور آنسو تھے۔ مولوی صاحب نے جیسے ہی میری یہ حالت دیکھی کہ میں خون اور گندگی میں لت پت فرش پر پڑا ہوں، انہوں نے اپنی چھتری پھینک دی اور وہ دیوانہ وار آگے بڑھے۔ انہوں نے مجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ منظر اتنا سنسنی خیز اور جذباتی تھا کہ میرے منہ سے صرف ایک چیخ نکلی اور میں ان کی گود میں سر رکھ کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ مولوی صاحب کی داڑھی میرے آنسوؤں سے بھیگ رہی تھی اور وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ سائم بیٹا، مجھے معاف کر دینا، میں نے آنے میں دیر کر دی۔ مجھے جب پتہ چلا کہ اس ظالم گرو نے تمہارے ساتھ یہ حشر کیا ہے تو میں سیدھا عدالت اور پولیس کے پاس گیا۔ میں نے قانون کا سہارا لیا اور آج میں تمہیں اس قید سے آزاد کروانے آیا ہوں۔ گرو جی اور ان کے غنڈے ہتھکڑیوں میں جکڑے دور صحن میں کھڑے پولیس کی گاڑیوں کی طرف جا رہے تھے اور ان کا وہ غرور مٹی میں مل چکا تھا۔ مولوی صاحب نے مجھے اپنی چادر میں لپیٹا اور پولیس کی گاڑی میں بٹھا کر سیدھا شہر کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال کی طرف چل پڑے، جہاں میری زندگی کا وہ سب سے بڑا سائنسی معجزہ اور جینیاتی ٹیسٹوں کا وہ تھرل شروع ہونا تھا، جس نے میری تقدیر کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دینا تھا۔ یہ رات میری قید کا خاتمہ تھی اور میری ایک نئی پہچان کی شروعات تھی۔ جب پولیس کی گاڑی ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے سامنے رکی تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ ہسپتال کی سفید تیز لائٹیں اور وہاں پھیلی ہوئی کلوروفارم اور ادویات کی مخصوص بو نے میرے اندر کے خوف کو ایک بار پھر جگا دیا۔ مولوی صاحب نے مجھے سہارا دے کر گاڑی سے اتارا کیونکہ میرے پاؤں میں اتنی سکت نہیں تھی کہ میں خود کھڑا ہو سکتا۔ میرے پھٹے ہوئے کپڑے اور جسم پر نیلے زخموں کے نشانات دیکھ کر وہاں موجود ڈاکٹرز اور نرسیں حیرت سے ہماری طرف دیکھنے لگے۔ مولوی صاحب نے بڑے وقار کے ساتھ آگے بڑھ کر ڈیوٹی پر موجود لیڈی ڈاکٹر سے بات کی اور انہیں میری پوری صورتحال کے بارے میں بتایا۔ ڈاکٹر نے مجھے فوری طور پر ایک الگ اسکرین والے بیڈ پر لٹایا اور نرسوں کو میرے زخموں کی مرہم پٹی کرنے کا حکم دیا۔ جب نرسیں میرے جسم سے وہ گندے کپڑے ہٹا رہی تھی تو مجھے شدید شرمندگی اور وحشت کا احساس ہو رہا تھا، کیونکہ بچپن سے ہی مجھے اپنے اس جسم سے نفرت تھی جس کے نیچے بس ایک چھوٹا سا سوراخ تھا اور کوئی مردانہ یا زنانہ عضو واضح نہیں تھا۔ لیڈی ڈاکٹر نے جب میرا تفصیلی معائنہ کیا تو ان کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ انہوں نے اپنے اسٹیٹوسکوپ کو سائڈ پر رکھا اور دوسری نرس کو بلا کر کچھ جینیاتی اور الٹرا ساؤنڈ ٹیسٹ فوری طور پر تیار کرنے کو کہا۔ وہ منظر میرے لیے انتہائی سنسنی خیز تھا کیونکہ میں الٹرا ساؤنڈ کی اس بڑی اسکرین کے سامنے لیٹا ہوا تھا اور ڈاکٹر میرے پیٹ پر ایک ٹھنڈا جل لگا کر اس مشین کے ہینڈل کو گھما رہی تھی۔ اسکرین پر بلیک اینڈ وائٹ دھندلی تصویریں ابھر رہی تھیں جنہیں دیکھ کر ڈاکٹر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ انہوں نے مولوی صاحب کو جو پردے کے باہر کھڑے مسلسل تسبیح پڑھ رہے تھے اندر بلایا۔ ڈاکٹر نے اسکرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک ایسی بات کہی جس نے وارڈ میں موجود ہر انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ مولوی صاحب، یہ ایک بہت بڑا جینیاتی اور حیاتیاتی معجزہ ہے۔
یہ لڑکا جسے دنیا خواجہ سرا یا ہیجڑا سمجھ کر ناچنے پر مجبور کرتی رہی، یہ اصل میں کوئی خواجہ سرا ہے ہی نہیں۔ اس کے پیٹ کے اندر ایک مکمل اور صحت مند رحم یعنی یوٹرس اور بیضہ دانی موجود ہے۔ یہ بات سنتے ہی میرے دماغ میں جیسے ایک بجلی کون گئی۔ میں نے تڑپ کر ڈاکٹر کی طرف دیکھا اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ڈاکٹر نے میری رپورٹ کو فائل میں رکھتے ہوئے تفصیل سے سمجھانا شروع کیا کہ میڈیکل سائنس میں اس حالت کو انٹرسیکشولیٹی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی جنیاتی بیماری ہے جس میں بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو کروموسومز کی سطح پر وہ ایک مکمل لڑکی ہوتا ہے، XX، یعنی اس کے کروموزومز ہوتے ہیں، لیکن پیدائش سے کچھ ماہ پہلے ہارمونز کی شدید بگاڑ کی وجہ سے اس کے بیرونی اعضاء صحیح طرح تیار نہیں ہو پاتے اور باہر صرف ایک چھوٹا سا سوراخ رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے جاہل والدین اور معاشرہ اسے ہیجڑا سمجھ کر ڈیرے پر پھینک دیتے ہیں، جبکہ اندرونی طور پر اس کا پورا نظام ایک عورت کا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے میری طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا کہ سائم، تم مایوس مت ہو، تمہارے اندر کا یہ نسوانی نظام بالکل محفوظ ہے، اور اگر ہم ایک پینل آف ڈاکٹرز کی نگرانی میں تمہاری سرجری کریں اور بیرونی اعضاء کی پلاسٹک سرجری کر کے ہارمونز تھراپی شروع کریں تو تم نہ صرف ایک مکمل عورت بن سکتی ہو بلکہ تم مستقبل میں ماں بننے کی صلاحیت بھی رکھتی ہو۔ یہ سائنسی انکشاف ایک ایسا دھماکہ تھا جس نے میرے ماضی کی تمام ذلتوں پر ایک ہی لمحے میں پانی پھیر دیا۔ میں نے مولوی صاحب کی طرف دیکھا جو اپنے ہاتھوں کو اٹھائے خدا کا شکر ادا کر رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اس سائنسی سفر کا اگلا مرحلہ یعنی وہ پیچیدہ سرجری اور ہسپتال کے آپریشن تھیٹر کا وہ خوفناک تھرل ابھی باقی تھا جس نے مجھے سائم سے عائشہ بنانا تھا۔ ڈاکٹر کے اس سائنسی انکشاف کے بعد اسپتال کا وہ مخصوص کمرہ میرے لیے ایک ایسی عدالت بن گیا جہاں میری تقدیر کا حتمی فیصلہ ہونا تھا۔ اگلے 3 دن تک میرے مختلف جینیاتی ٹیسٹ کیے گئے تاکہ سرجری کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جا سکے۔ مولوی صاحب ان تمام دنوں میں ایک سچے سرپرست کی طرح میرے ساتھ رہے۔ وہ میرے لیے کھانا لاتے، میرے زخموں پر دوا لگاتے اور مجھے حوصلہ دیتے کہ سائم، یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزمائش سے نکالنے کے لیے سائنس اور عقل کو ذریعہ بناتا ہے۔ چوتھے دن کی صبح جب مجھے آپریشن تھیٹر کے لیے تیار کیا گیا، نرسوں نے مجھے سفید سرجری کا لباس پہنایا اور مجھے اس اسٹریچر پر لٹا کر آپریشن تھیٹر کے بھاری خود کار دروازوں کے اندر لے جایا جانے لگا تو میرا دل حلق میں آ گیا۔ وہاں کی نیلی تیز لائٹیں، بڑے بڑے جراحی کے اوزار اور مشینوں کی بیپ بیپ کرتی ہوئی آوازیں کسی سنسنی خیز فلم کے منظر جیسی تھیں۔ میڈیکل بورڈ کے 4 بڑے سرجن جن کے چہروں پر ماسک لگے ہوئے تھے میرے گرد جمع ہو گئے۔ اینستھیزیا کے ڈاکٹر نے میرے بازو میں سوئی چبھوئی تو مجھ سے کہا کہ سائم، اب 10 تک الٹی گنتی گنو۔ میں نے جیسے ہی گنتی شروع کی، 10، 9، 8 اور پھر میرے ذہن پر ایک گہرا اندھیرا چھا گیا۔ وہ آپریشن پورے 6 گھنٹے جاری رہا جس میں سرجنز نے بڑی مہارت کے ساتھ میرے بیرونی اعضاء کی تعمیر نو کی اور جینیاتی نقص کو دور کر کے مجھے وہ جسم دیا جو فطرت نے میرے لیے منتخب کیا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ICU وارڈ میں تھا۔ میرے پورے جسم پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں اور نرسیں میرے مانیٹر کی ریکارڈنگز چیک کر رہی تھیں۔ میرے حلق میں شدید خشکی تھی، لیکن جیسے ہی میری نظر کھڑکی کے باہر کھڑے مولوی صاحب پر پڑی، میرے دل کو ایک عجیب سا سکون مل گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے میرے بیڈ کے قریب آ کر میرا معائنہ کیا اور نرس سے کہا کہ سرجری 100% کامیاب رہی ہے اور اب یہ سائم نہیں بلکہ ایک مکمل صنف نازک ہے۔ اس سرجری نے نہ صرف میرے جسم کا سوراخ ختم کر کے مجھے ایک عورت کی مکمل ساخت دی تھی بلکہ میرے اندر کے اس خوف کو بھی ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا تھا جو مجھے بچپن سے کھا رہا تھا۔ ہسپتال سے فارغ ہونے کے بعد جب میں نے پہلی بار آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں ہی ہوں جو کبھی ڈیرے پر بجلی بن کر ناچتی تھی۔ اب آئینے میں ایک باحیا اور خوبصورت لڑکی کھڑی تھی جس کا نام مولوی صاحب نے عائشہ رکھا تھا۔ میں نے ڈیرے کی اس گنہگار زندگی کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا اور ایک نئے عزم کے ساتھ معاشرے میں قدم رکھا، لیکن سب سے بڑا سنسنی خیز موڑ تب آیا جب مولوی احسان صاحب نے میرے سامنے ایک ایسی پیشکش رکھی جس کا میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ انہوں نے میرے پاس آ کر بڑے ادب سے کہا کہ عائشہ، اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنی بیوی کے روپ میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے معاشرے کی پرواہ کبھی نہیں کی اور نہ اب کروں گا کیونکہ مجھے تمہاری روح سے محبت ہے۔ یہ سن کر میری دنیا ہی بدل گئی۔ ہمارا نکاح انتہائی سادگی سے مسجد میں ہوا اور میں اس پاکیزہ انسان کی ہمسفر بن گئی جس نے مجھے جہنم سے نکال کر جنت کا راستہ دکھایا تھا۔
شادی کے 1 سال بعد قدرت کا وہ حتمی معجزہ رونما ہوا جس نے ہمیں حیران کر کے رکھ دیا۔ مجھے اکثر صبح کے وقت چکر آنے لگے اور میری طبیعت ناساز رہنے لگی۔ جب میں مولوی صاحب کے ساتھ اس سرکاری ہسپتال کے لیڈی ڈاکٹر کے پاس دوبارہ گئی اور انہوں نے میرا معائنہ کیا تو انہوں نے مسکرا کر میرے ہاتھ میں ایک رپورٹ تھمائی جس پر لکھا تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے بڑا سائنسی اور اخلاقی معجزہ تھا جس نے ثابت کر دیا کہ خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ جس انسان کو دنیا ہجڑا کہہ کر پکارتی تھی آج اس کے رحم میں ایک نئی زندگی سانس لے رہی تھی۔ یہ ایک سائنسی حقیقت تھی کہ میرے اندرونی اعضاء مکمل طور پر کرامت تھے اور اللہ کے حکم سے وہ حیاتیات نظام متحرک ہو چکا تھا۔ 9 ماہ کے انتظار کے بعد جب اسپتال کے لیبر روم سے ایک خوبصورت اور صحت مند بچے کے رونے کی آواز گونجی تو مولوی صاحب نے سجدے میں گر کر شکرانے کے آنسو بہائے۔ میں نے اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگایا تو مجھے لگا کہ میری زندگی کا وہ سنسنی خیز اور دردناک سفر آج ایک ایسے اخلاقی اور معجزاتی انجام کو پہنچ گیا ہے جہاں سائنس اور ایمان نے مل کر ایک ناممکن کو ممکن بنا دیا ہے۔